السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. معزز حاضرین، آج کی اس مجلس میں تذکرہ ہوگا حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے رہنے والے تھے اور ان کو ان کے قبیلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے بجلی کہا جاتا ہے. ان کے قبیلے کا نام بجیلہ تھا، تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو بجلی کہا جاتا ہے. ان کے قبول اسلام کا کیا واقعہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کو کچھ واعظ و نصیحت کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور ادھر سے یمن سے 150 لوگوں کا قافلہ، 150 لوگوں کی جماعت مدینہ کی جانب روانہ. اور انہی 150 لوگوں میں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. کہتے ہیں جب میں مدینہ کے قریب پہنچا تو میں اپنی سواری سے اتر گیا اور میں نے اپنا سب سے خوبصورت کپڑا پہنا اور اپنے 150 ساتھیوں کے ساتھ میں مدینہ آیا، مسجد نبوی میں پہنچا اور اندر میں جا کر کے کسی طریقے سے لوگوں کے درمیان بیٹھ گیا. میرے ساتھی بھی وہیں آس پاس موجود تھے. کہتے جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ مجھے ترچھی نظروں سے دیکھنے لگے، مجھے ایسا گھور گھور کر دیکھنے لگے گویا کہ میں نے کوئی جرم کیا یا کوئی اہم بات. تو میں نے اپنے بغل میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی سے پوچھا کہ اے عبداللہ، یہ بتائیے کہ کیا میرے بارے میں کوئی بات ہو رہی تھی؟ کیا نبی نے میرے بارے میں کچھ کہا؟ نبی تو مسلمان نہیں، لیکن مسلمان ہونے کی نیت سے آئے تھے. تو کہا کیا نبی نے میرے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ کہا ہاں، آپ کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ایک جملہ کہا. کہا وہ جملہ کیا ہے؟ کہا جملہ یہ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں، ابھی تھوڑی ہی دیر میں تمہارے پاس یمن کا شہزادہ آنے والا ہے، اس کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، اور اس کے چہرے کی چمک دمک سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ کتنا عظیم انسان. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور یہ پھر اسی وقت پہنچے اور مراد یہی تھے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ. خطبہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس مقصد سے آئے ہو؟ کہا ہم لوگ اسلام لانے کے لیے آئے ہیں، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہا، مبارکباد دی، اور اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو گے، زکات دو گے، کسی کو نامہ قتل نہیں کرو گے. مختلف باتوں پر جن پر بیعت لی جاتی تھی، ان تمام باتوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ البجلی سے اور ان کے تمام ساتھیوں سے بیعت لی، اور اس طریقے سے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. کب مسلمان ہوئے تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا زندگی کا، اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا اس سن میں سن 10 ہجری میں، تو انتقال سے 3 مہینہ پہلے، تو حج سے کچھ دن پہلے، اور بعض روایتوں کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے صرف 40 دن کے پہلے یہ مسلمان ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. بہرحال جب کبھی بھی مسلمان ہوئے ہوں، صحابہ میں ان کا شمار ہوا، صحابی ہو گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آئے. بہت لمبے جسم کے مالک تھے، اور ان کا جسم بہت بھاری برکت بھی تھا، یعنی زیادہ جو ہے وزن کے بھی تھے اور زیادہ لمبے بھی تھے، اور خوبصورت اتنے تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یوسف هذه الامہ، یہ اس امت کی یوسف ہے. یہ اس امت جیسے یوسف علیہ السلام پہلے تھے، اور وہ بہت خوبصورت تھے کہ گویا کہ ان کو آدھا حسن دے دیا گیا تھا پوری دنیا کا. فرمایا ہم صحابہ کی جماعت میں جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی خوبصورت ہیں کہ جیسے وہ یوسف ہوں، اور یہ اس امت کے یوسف ہیں. اتنے خوبصورت ہے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جب مسلمان ہو گئے تو رسول
ایک ذمہ داری تو یہ تھی کہ 2 قبیلوں کی طرف بھیجا کہ جاؤ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، وہاں گئے۔ اور اس کے بعد ایک بڑی ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ان کو ملی وہ یہ کہ مکہ اور یمن کے درمیان ذوالخلصہ نام کا ایک بت تھا، اس بت کو توڑنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور کہا کہ آپ جریر تم یہ کام کر سکتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، میں یہ کام بالکل کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد اپنے انہی 150 ساتھیوں کے ساتھ گئے اور اس علاقے میں پہنچے اور اس بت کو توڑ کر اس بت کدے کو، اس صنم خانے کو، اس شرک کے اڈے کو ختم کر دیا۔ اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسا بت تھا کہ اس کی عظمت وہاں کے آس پاس کے لوگوں کی نظروں میں ایسے ہی تھی کہ جیسے کہ یہاں مکہ والوں کی نظر میں خانہ کعبہ کی عظمت تھی، اس کو دوسرا خانہ کعبہ لوگ کہا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کو توڑوا دیا اور یہ کام حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوا۔ اس کے کچھ اور اسی دوران جبکہ یہ اس مہم پر تھے، اس مشن پر تھے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں انتقال ہو گیا اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انہوں نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ چونکہ میں یمن کا رہنے والا ہوں اور یمن کے بھی بہت سارے لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، لہٰذا وہاں کے مرتد لوگوں سے مقابلہ کرنے کی مجھے اجازت دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اور یہ گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یمن کے مرتد اور دین چھوڑ دینے والے لوگوں سے مقابلہ کیا اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مختلف ذمہ داریوں پر مامور تھے، انہی کی طرف سے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ فلاں فلاں علاقے میں جائیں اور وہاں کے غیر مسلموں سے ٹیکس وصول کر کے لائیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، ہمارے علاقے میں رہتے ہیں تو ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، تو جاؤ ان سے ٹیکس وصول کر کے لاؤ۔ یہ ذمہ داری بھی انہوں نے ادا کی۔ ایسے ہی شام میں جتنی جنگیں ہوئی، عراق اور شام کس نے فتح کیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ ایران کس نے فتح کیا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ مصر کس نے فتح کیا؟ عمرو بن عاص رضی اللہ۔ فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص، فاتح ایران سعد بن ابی وقاص اور فاتح عراق اور شام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور روم کو فتح کرنے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا بھی بڑا ہاتھ رہا ہے اور کئی ایک کمانڈروں کا اس میں بڑا ہاتھ رہا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، ان کی سپہ سالاری میں شام میں جتنی جنگیں ہوئی، تقریباً تمام جنگوں میں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی اور جہاں جہاں کامیابی ملی وہاں ان کا بھی نام اور کامیاب لوگوں میں شمار ہوا۔ جنگ یرموک جو ایک بڑی اور تاریخی جنگ ہوئی، اس میں جب مسلمان کامیاب ہوئے تو بعض روایتوں کے مطابق یہ جنگ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی اور بعض روایتوں کے مطابق یہ جنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوئی، اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ ہو رہی تھی، اسی دوران ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور عمر رضی اللہ عنہ کو وہ خلیفہ بنا کر کے چلے گئے تھے۔ تو دونوں طرح کی باتیں ممکن ہو سکتی۔ جنگ میں کامیابی ملی تو جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیابی کی خوشخبری لے کر کے مدینہ پہنچے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے تھے، اب انہوں نے خوشخبری سنائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کی طرف ان کو مختلف ذمہ داریاں دے کر کے ان کی قوم، ان کے قبیلے بچیلا والوں کے ساتھ بھیج دیا کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ جائیے اور عراق میں جہاں جہاں بھی آپ کی ضرورت پڑے وہاں کے ذمہ داروں سے پیساروں کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ جنگ بوئل ایک کامیاب جنگ تھی، اس میں انہوں نے شرکت کی اور فتح یاب ہوئے، کامیاب ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جنگیں لڑی، اس میں ایک بڑی اور تاریخی جنگ ہے جنگ قادسیہ۔ جنگ قادسیہ، اس جنگ کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان کو ذمہ داری دی تھی کہ اپنے قبیلے اور ایک اور جو ہے ان کے ماتحت کچھ لوگوں کو اور کر دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ رہو اور ان ایرانیوں سے مقابلہ کرو۔ چنانچہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یہ ذمہ داری اس طرف اس سائڈ رہتے ہوئے بخوبی نبھائی۔ مدائن کا علاقہ فتح ہوا
مدائن کی وہ علاقہ ہے جہاں فتح کرنے کے لیے بعض روایتوں کے مطابق مسلمانوں نے سمندر اور دریا میں گھوڑے کدا لیے اور سمندر اور دریا پار کر کے مدائن کے علاقے میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ارے یہ تو حیرت انگیز کارنامہ عجیب و غریب مخلوق ہے کہ سمندر پار کر کے چلی آئی اور ان کو کچھ نہیں ہوا. بعض روایتوں کے مطابق اس طریقے کی بات ہے. تو مدائن کا علاقہ جو فتح ہوا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کے بھائی تھے, اس میں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. ایسے ہی 17 ہجری میں مختلف علاقے ایران کے فتح ہوئے. راما ہرمز, دستر, سوس اور دیگر علاقے, ان تمام علاقوں کی فتوحات میں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. اور نعمان بن مقرن جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ ہوئی, جنگ نہاوند, یہ بھی بڑی عظیم جنگ تھی. اس جنگ میں بھی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے. تو یہ مختلف جو جنگیں لڑی گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر کے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک تقریباً تمام بڑی جنگوں میں اور تمام جنگوں پر حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے. عثمان رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو حمزان ایک علاقہ تھا, اس علاقے کا گورنر بنا کر کے روانہ کر دیا اور پھر وہیں پر رہ کر کے انہوں نے گورنری کے فرائض اور اس کی ذمہ داریاں نبھانا شروع کر دی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور مسلمانوں کے درمیان جب اختلاف ہوا تو علی رضی اللہ عنہ نے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. یہ گئے اور وہاں بات رکھتی, لیکن جب دیکھا کہ یہ معاملہ سلجھ نہیں رہا ہے اور صلح کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب فتنے کی آگ بھڑک اٹھے گی, تو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کوچ کر کے کوفہ چلے آئے اور کوفہ ہی میں منتقل ہو گئے اور وہیں رہنے لگے یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ کا دور ختم ہوا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو سن 51 ہجری میں یا بعض روایتوں کے مطابق 54 ہجری میں 54 ہجری میں وہی کوفہ کے قریب قرقیسیہ نام کا علاقہ ہے, وہی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور وہیں پر ان کی تدفین عمل میں آئی. ان کے تعلق سے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کل 100 حدیثیں بیان کی ہیں. ان میں سے 8 حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہیں. ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ سنتے ہیں, کہتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ, میں کہاں یمن کا رہنے والا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نبی کہا رسول پیغمبر آپ مدینہ میں رہتے تھے, اتنا لمبا فاصلہ ہے, لیکن کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی ملاقات رہی میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن جب بھی میں ملا جب بھی آپ سے ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہمیشہ مسکرا کر ملے, پیار سے ملے, بڑی خوشدلی کے ساتھ ملے. ایسا لگا کہ میں بہت دنوں سے آپ کا شناسا ہوں, آپ بہت دنوں سے مجھے پہچانتے. یہی رویہ ہونا چاہیے ملنے اور ملانے کا, یہ نہیں کہ چہرہ جو ہے بنا ہوا ہو اور غصے کے عالم میں آپ ہوں اور سامنے والے سے محبت سے پیار سے مسکرا کر بھی آپ بات نہیں کر سکتے ہو. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہمیت دیتے تھے اور صحابہ کرام بھی ان کو وہی اہمیت دیتے تھے. ان کے 5 بیٹوں کا نام مجھے معلوم ہوا, عبداللہ, عبیداللہ, منذر, ابراہیم اور بشیر وغیرہ, اور بعض روایتوں کے مطابق اور دیگر دوسری اولاد تھی. یہ مختصر سا خاکہ تھا حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کی زندگی سے سبق اور پیغامات کیا ملتے ہیں, 3 باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں. سب سے پہلی بات, اپنے آپ کو بناؤ اور ایسا بناؤ کہ لوگ آپ کی تعریف کریں. یہ نہیں کہ آپ چاپلوسی کر کے یا کسی طریقے سے اور کوئی غلط حرکت کر کے لوگوں کی نظروں میں اپنی عزت بنائیں, نہیں, بلکہ آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں اور کام ایسے کریں کہ دنیا آپ کی تعریف کرے. آپ اپنے آپ کو اتنے اخلاق والا بنائیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں. یہ نہیں کہ آپ سامنے ہوں تو لوگ آپ سے کریں, آپ کو عزت دیں, لیکن جیسے ہی آپ سامنے سے ہٹے لوگ آپ کو گالیاں دینے لگے. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا رویہ لوگوں کے سامنے کچھ ہو, باہر کچھ ہو اور لوگوں سے آپ جو ہے اچھے سے بات نہ کرتے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے بنے آپ کہ لوگ آپ کی تعریف کریں. نبی کے پاس ابھی پہنچے نہیں ہیں جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یمن کا شہزادہ آنے والا. اور آپ جانتے ہیں, بات میں ذکر کروں جو رہ گئی, جب یہ پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی تھی
اور چادر بچھا کر کے کہا تھا کہ یہاں بیٹھیے، یہاں بیٹھیے. کیوں؟ فرمایا اذا اتاکم کریم، جب تمہارے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا عزت دار انسان آئے تو اس کی عزت کرو. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہمیت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقام جانتے تھے تو اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ دنیا آپ کی تعریف کرے اور آپ کی کردار کی گواہی دے. دوسری بات، ذمہ داریاں لے. اگر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، اچھے سے کر سکتے ہیں تو اس کی ذمہ داری لے، لیکن جو ذمہ داری دے تو ذمہ داریوں کو مکمل طور سے پوری بھی کرے. ایسا نہ ہو کہ نام لکھوانے کے لیے کہ آپ کا نام آ جائے ٹائٹل پر اور پوسٹر پر فلانے جگہ، اور اس کے بعد آپ جو ہے گمسم بیٹھ جائیں، کوئی کام ہی نہ کریں. تو یاد رکھیں اگر ایسا کام آپ کرتے ہیں تو ذمہ داریوں کے متعلق اللہ سوال کرنے والا. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے جو بھی ذمہ داری ملی، چاہے نبی نے دی ہو، ابو بکر صدیق نے دی ہو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی نے بھی دی ہو، ہر ذمہ داری کو انہوں نے بخوبی نبھایا اور اس ذمہ داری کو پوری کرتے رہے. ایک آخری بات کہ ایک عام انسان رہ کر کے بھی، ایک عام انسان رہ کر کے بھی امت کو آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیے. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض موقعوں سے کمانڈر رہے، بعض موقعوں سے یہ جو ہے کسی ایک ٹکڑی کے امیر اور سپہ سالار رہے، لیکن جو ہے اکثر مواقع پر کہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لڑ رہے ہیں، کہیں سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں لڑ رہے ہیں، کہیں نعمان بن مقرن کی قیادت میں لڑ رہے ہیں. ایک عام انسان بن کر کے بھی آپ امت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو آپ فائدہ پہنچائیں. یہ نہیں کہ جب ذمہ داری ملے گی یا جب مالدار ہو جاؤں گا، جب میرا نام آنے لگے گا تب جا کر کے میں فائدہ پہنچاؤں گا. یہ شرطیں نہیں ہونی چاہیے. عام انسان بن کر کے، ایک عام بندہ ہو کر کے، ایک عام سماج کا اور سوسائٹی کا ممبر ہو کر کے بھی اپنے آپ کو سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے، امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دین کے لیے فائدہ مند بنائیں. یہ سبق دیتی ہے، یہ سبق ملتا ہے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ سے محبت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبی کریم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.